السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی یہ نوٹ کرتا ہوں اور آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی محبت میں گرفتار ہیں یا وہ محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہر لڑکا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے، اور ہر لڑکی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور مجھے کسی سے محبت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری نوجوان نسل یا کوئی بھی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کے اندر کتنا سچا ہے، کیا وہ واقعی محبت کرتا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو آئیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر محبت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ آپ کو اس سے محبت ہوئی کیسے ہے، اور اگر آپ کو اس سے محبت محض اس کو دیکھ کر ہوئی ہے تو یہ اٹریکشن ہے، محبت نہیں ہے۔ کیونکہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ کسی کی شکل و صورت دیکھ کے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں اس کی 2-4 ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ماں کو اپنے خوبصورت بچے سے زیادہ محبت ہو اور بدصورت بچے سے محبت نہ ہو۔ اگر محبت شکل و صورت دیکھ کے یا دیکھ کر ہوتی تو ماں کی محبت میں بھی دونوں بچوں میں فرق ہوتا۔ اگر ماں کی محبت میں دونوں بچوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اس جسم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ چلیں میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہوں گے اور ان کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ وہ شکل و صورت کے خوبصورت نہیں تھے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ رنگ کے کالے تھے، اور یہاں ہمارے ہاں کالے رنگ کو کوئی خوبصورتی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو بدصورتی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کے باوجود کہ خوبصورتی بھی نہیں ہے اور سفید رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اور میں ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت شکل و صورت سے نہیں ہوتی، محبت کسی اور احساس کا نام ہے۔ چلیں میں آپ کے لیے اس بات کو کچھ مزید آسان کر دیتا ہوں۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے پیغام نکاح بھیجا تھا۔ حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کو تو پہلے سے جانتی تھیں اور نبی علیہ السلام کو تو پہلے سے انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ یہ یاد رہے کہ تب پردے کے احکامات نہیں تھے، مرد و عورت اختلاط کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہوتے تھے۔ اگر شکل و صورت کی وجہ سے یہ کام ہوتے یا شکل و صورت کی وجہ سے پیغام نکاح بھیجے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو پہلے بھی باکمال تھا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد بھی پیغام نکاح نہیں بھیجا، بلکہ انہوں نے مال تجارت دے کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت دیکھنے کے بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف شکل و صورت دیکھ کے جو ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف اٹریکشن ہوتی ہے، اور جو اٹریکشن ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے؟ حاصل ہو جانا۔ کوئی بھی چیز جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اور جب اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے تو محبت تو چیز ہی نہیں تھی درمیان میں، تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اٹریکشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اٹریکشن کو اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو برا نہ لگے اگر آپ کو، تو یہ ہوس ہے، یہ محض آپ کی خواہش ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہے تو خوبصورت چیز کی طرف دل کا جانا یہ تو انسانی فطرت کے اندر ہے، یہ تو انسان کی گھٹی میں شامل ہے کہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے خوبصورت چیز کی طرف، یا کوئی بھی چیز جو آپ کو خوبصورت لگتی ہو، اگرچہ زمانے کی نظروں میں وہ خوبصورت نہ ہو، آپ اگر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی نیچرل پرابلم ہے، یا آپ سمجھ لیں یہ آپ کی نیچر میں شامل ہے۔ اس کو اگر آپ نے محبت کا نام دیا ہوا ہے تو آپ غلطی پر ہیں، اور یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کا بلیم کیا جائے، یہ تو ایسی غلطی ہے، اور محبت اور اٹریکشن کے درمیان یا محبت و ہوس کے درمیان اتنی باریک لائن ہے کہ اس کو بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے لوگ بھی نہیں پہچان پائے، اور بڑے بڑے لوگ اس چیز میں غلط فہمی کا شکار ہوئے یا اس چیز میں گرفتار ہوئے کہ انہوں نے جس کو محبت سمجھا تھا وہ محبت نہیں تھی بلکہ وہ صرف خواہش تھی، وہ اٹریکشن تھی۔ جیسے زلیخا کو بھی لگتا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، حالانکہ وہ محبت نہیں تھی، اٹریکشن تھی، وہ صرف ہوس تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس کو آپ نے محبت کا نام دے رکھا ہے، جس کو آپ نے اپنے پیار کا نام دے رکھا ہے، کیا وہ محبت ہے بھی صحیح؟ کیا وہ آپ کے دل کی چاہت ہے بھی صحیح؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر بس اس کو پا لینے کی چاہت ہے،
آپ کے اندر بس یہ ہے کہ وہ کسی طرح میرا ہو جائے، وہ کسی طرح مجھے مل جائے، اور اگر یہی خواہش ہے تو یاد رکھیں کہ یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے، یہ اٹریکشن ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جب محبت کرتے ہوں گے ایک دوسرے سے تو نکاح کریں گے، اور اگر نکاح نہیں کرتے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف خواہش ہے کہ جسم مل جائے، یہ انسان مجھے مل جائے، اور اس کے بعد یہ اپنی راہ اور وہ اپنی راہ، دونوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ جو جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش رکھی تھی، ضرورت رکھی تھی، وہ دونوں نے حرام طریقے سے ایک دوسرے سے پوری کی اور بات ختم ہو گئی۔ اور اگر محبت ہوتی تو یہ دونوں نکاح کرتے، اور اگر آپ سے کوئی نکاح نہیں کر رہا، اگر آپ کو کوئی پیغام نکاح نہیں دے رہا، اور آپ کے صدقے ہوئی جا رہا ہے، اور روزانہ آپ کو ہزاروں میسیجز کرتا ہے، ہزاروں پیغامات بھجواتا ہے، حتیٰ کہ آپ پر لاکھوں خرچ کرتا ہے، آپ کو گفٹس بھجواتا ہے، تحفے بھجواتا ہے، آپ کے نام کے گیت گاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ آپ سے نکاح نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ آپ اس کے لیے محض شکار ہیں، اور وہ آپ کا شکاری ہے۔ جس دن آپ اس کے ہاتھ لگ جائیں گے وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا اور وہ جنگل سے نکل جائے گا، آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اگر آپ محبت کے دعوے دار ہیں تو اس حدیث کو پورا کیجئے، نکاح کیجئے، نکاح کو عام کیجئے، محبت کے ساتھ نکاح، یا دوسرے الفاظ میں کہوں لو میرج، اسلام سے زیادہ کوئی مذہب بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج وہ محبت کیجئے جس کا اینڈ نکاح ہو، وہ محبت نہیں جس کا اینڈ ایک دوسرے کے بستروں کو گندہ کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔